اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بحمد اللہ تعالی لیکچر نمبر 16 ہے، آیت نمبر 101 to 109 تک بیان ہوگا، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ آیات کی مختصر سی تفسیر، اور آج ماشاءاللہ دلچسپ تفسیر ہے کہ جس کے اندر ایک دو آیات ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ واقعات اور قصے وغیرہ رائج ہیں، ہاروت اور ماروت کے بارے میں، جبکہ یہ اللہ کے فرشتے تھے، ان کے متعلق بھی تھوڑی سی ڈبیٹ اور تھوڑی سی بات چیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہستی یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول مبعوث فرمایا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام جب کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے اور اعلان نبوت کر دیا، تو اس کے بعد یہودیوں نے بیچ میں چند رائیں وغیرہ نکالنا شروع کی، اور انہوں نے چند رستے تلاش کرنا شروع کیے، اور وہ اس طرح کیے کہ یہودیوں نے تورات کو پکڑا اور ادھر سے قرآن کو، اور کہا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام کا آنا، ان کا وجود پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی قرآن بندہ پڑھے تو اس کے اندر پچھلی کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تورات کی تصدیق قرآن کے اندر ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں، تو لہٰذا اب تورات کو بھی چھوڑ دو۔ دونوں سے فارغ التحصیل، دونوں سے اپنا ذمہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا ہم نے تورات بھی ضائع کر دی، تورات بھی ہم نے چھوڑ دی، ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو اس طرح کام نہیں چلتے، بلکہ اس کا بھی ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں سے اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے۔ اب یہ آیت مبارکہ کا پس منظر آیت مبارکہ کا پس منظر اس طرح ہے کہ جس کے اندر جو شیاطین تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جاتے آسمان کی طرف اڑ کے، اور جا کے آسمان سے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعنی جو ملائکہ تھے ان کو علم عطا فرمایا کہ ہم نے کہاں آگے کس کے گھر بچہ پیدا ہوگا، کب بارش ہوگی، کس کے گھر کتنا رزق دینا ہے، سارے کے سارے معاملات یعنی غیب وہاں پہ آپس میں فرشتے بات چیت کرتے تھے۔ تو یہ شیاطین وہاں پہ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ جا کے علم وہ والا چرایا، اور آ کے ادھر کافروں کو دے دیا، جو کاہن تھے جن کو جادوگر کہہ لیں، ان جادوگر کو دے دیا۔ اب جادوگر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا مسئلہ ہے، ہر چیز کا یعنی حل ہے۔ تو وہ حل کس طرح ہے کہ ہمیں غیب کی خبریں ہیں۔ تو لوگوں کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی کہ یہ ایک ایسے یعنی ایسے کاہن ہیں کہ جن کے پاس علم غیب ہے، غیب کی خبریں آتی ہیں، یعنی اب وہ شیطان نے جا کے اوپر سے شیاطین نے سارا کا سارا علم لے آتے تھے، آپس میں جب فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو یہاں پہ آگے جب لے کے آتے تو آگے کاہن کو دے دیتے، تو کاہن جو جادوگر تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، علم غیب ہے۔ تو اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیا آگے چلا پس منظر اسی آیت مبارکہ کا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب وہ سارا کا سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو اب جب پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ان سے وہ سارا کا سارا، انہوں نے اب یہ اس طرح کیا تھا کہ چند کتابیں بھی لکھ لی اس جادو پر، اور چند یعنی وظیفے ورد جو ان کے ہوتے تھے وہ لکھ لیے، جس کے ساتھ یہ سارے کے سارے جادو ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب سے وہ کتابیں وغیرہ لی، وہ جو انہوں نے لکھے تھے صحیفے وغیرہ وہ سارے کے سارے لیے، اور وہ سارے کے سارے اپنی کرسی جدھر آپ سلطنت پہ بیٹھا کرتے تھے
جدھر آپ سلطان بن کے بیٹھا کرتے تھے اس کرسی کے نیچے دفنا دی۔ اب جب دفنائے تو بنی اسرائیل کا دور آیا، دور گزرتا رہا، بلکہ روایات میں آتا ہے جب اس کے قریب کوئی بھی جن جاتا، کوئی بھی شیاطین ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا اور کرسی کے نیچے سے چرانے کی کوشش کرتا وہ کتابیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ نست و نابود کی تھی، تو اگر وہاں پہ چرانے کی کوشش کرتا تو وہیں پہ وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ لیکن وہاں سے شیاطین نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے پاس گئی، وقت گزرتا رہا، بنی اسرائیل والے آئے تو بنی اسرائیل کے پاس جا کے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنا علم تھا اور جتنا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیزیں عطا کی تھی وہ اللہ نے عطا نہیں کی تھی، بلکہ ان کے پاس ایک جادوگر والی چیز تھی، ایک جادو والی چیز تھی، اور وہ چند وظائف تھے، اگر وہ ہم تمہیں بتائیں، راز کی بات بتائیں تو کیا تم لینا پسند کرو گے؟ اب ان کے ذہن کے اندر جو نیک تھے اور جو صالح تھے وہاں پہ وہ تو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے ساتھ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی بھی چیز کر کے بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر، انبیاء علیہ السلام پر معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جب یہ چیز بتانے کی کوشش کی تو وہاں پہ جو جاہل قسم کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے گئے، وہ کرسی کے نیچے سے اپنا جو دفنائی ہوئی تھی سارے کے سارے مکاتب، کتابیں وغیرہ، اس کو کھودا اور وہ کتابیں وغیرہ لے آئے اور اس کے بعد جادو وغیرہ کرنے لگے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جب نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے انبیاء کے سارے اوصاف بیان کیے تو اس کے اندر کیا کیا، جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا، طعن کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جو کچھ بھی علم تھا وہ سارا کا سارا جادو تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ کیا خوب انداز ہے، جب اللہ کے نبی پر حرف آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت کی۔ انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ فرمایا اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیاطین کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو شیاطین تھے اصل میں وہ کافر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی اتھینٹک قرآن مجید کے اندر ان کی پیورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک دامن کر دیا ہر گناہ سے، ہر عیب سے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے ہر طرح کی خطا سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اب یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا۔ اب ان کے بارے میں متعدد قصے وغیرہ مشہور ہیں ہماری عوام کے اندر، لیکن ان کا چونکہ ذکر نہیں کریں گے، مختصر تفسیر ہے فی الحال وہی ہوگا جو ہمارے یہاں پہ مقصود ہے۔ اب جو ہاروت اور ماروت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، اور یہ ہاروت ماروت ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب جادو عطا کیا تو یہ زمین پہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے سیکھنا ہے تو ہم اسے اجازت نہیں دیتے کلی طور پہ، اللہ کی طرف سے یہ سیکھنے پر پابندی ہے، لہٰذا پھر بھی اگر کوئی سیکھے گا تو وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، پہلے بتا دیا۔ اور وہ اگلی اسی آیت کے جز کے اندر آ رہا ہے، فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ یہاں پہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے، جب تک سامنے والے نہ کہتے کہ ہمیں کچھ سکھاؤ تو تب تک نہ سکھاتے تھے، اور ہاں ہم تو صرف پھر آگے سے وہ بتا دیا کرتے تھے، اتنی یعنی ایک تلوار ہے، ایک بالکل ننگی تلوار ہے، بالکل واضح پیغام اللہ کی طرف سے، انما نحن فتنہ۔ وہ دونوں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ فتنہ یہ اردو کا لفظ اگر استعمال ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے، بندہ اس کو برے لفظوں میں لیتا ہے، لیکن عربی میں اگر اس کو فتنہ بولا جائے تو آزمائش اور امتحان۔ تو وہ دونوں اپنے آپ کو واضح طور پہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، تو بے شک تم کفر نہ کرو، بس تم کفر نہ کرو۔ یہ انہوں نے خود واضح طور پہ جب پیغام دے دیا، اس کے بعد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ پھر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسی کو نقصان پہنچے گا۔ اب ایک فطرتی عادت ہے لوگوں کے اندر، یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو محاورتاً آپ سمجھ لیں جس طرح مرضی، کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بچے اپنے اور بیوی دوسرے کی۔ اب یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس دور کے اندر بھی یہ چیز تھی جس کو آپ سیکس ایشو سمجھ لیں، تو وہ چاہتے تھے کہ جو دوسروں کی بیوی ہے، اب وہ جاتے تھے جادوگر کے پاس، یعنی سیکھتے تھے جا کے جادو اس طرح کا جس کے ساتھ ہم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں اور بعد میں ان سے خود نکاح کر لیں، یعنی جو بھلی لگے اس کے ساتھ خود نکاح کر لیں۔ تو یہ اس طرح کا جادو سیکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ایک خاص طرح کا جادو سیکھتے ہو جس کے ساتھ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالو، شیطانوں سا کام کرتے ہو۔ تو پھر سنو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انہیں نقصان ہی دے رہی، نفع نہیں دے رہی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ جو سامنے یہ سودا خرید رہے تھے نا، ان کو اس چیز کا پتہ تھا، سامنے جو میاں بیوی کے درمیان جا کے جدائی ڈال رہے تھے ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اتنے واضح طور پہ جب ننگی تلوار کی طرح ہاروت اور ماروت فرشتوں نے خود بتا دیا کہ اِنَّا وَنَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، تو فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو۔ لیکن آزمائش اس طرح بن کے آئے، اب آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پڑا اور آپ کو کہا جائے کہ یہ کروڑ روپیہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور بتا دیا جائے کہ آخرت جس نے یہ لے لیا تو آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب وہ آزمائش ہے، کوئی بندہ دوڑتا اس کی طرف جائے تو وہ جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہے اس نے تو پکڑا دینا ہے، کیونکہ فرشتوں کا کام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیتا ہے اللہ۔ تو جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے وہی کیا، وہ تو بالکل معصوم ہے، ہر طرح کی خطا سے بالکل پاک ہے۔ تو فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے ہو، یعنی اگر ان کو پتہ چل جاتا صحیح طرح واضح طور پہ۔ اب ایک بندہ واضح طور پہ جب جنت دیکھ لے تو پھر کہتا ہے وہ دنیا کے پھر ہر طرح کی لذت کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے جب ایک بندہ مر جائے گا تو اس کے بعد جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ دنیا کے اندر جو کسی کو ایک قطرہ پانی پلانے کا اجر ہے، تو پھر وہ دعائیں کرے گا یا رب العالمین مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں پوری زندگی پانی پلاتا رہوں گا۔ جو عمل کرتا تھا اس کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو تو وہ کہے گا یا رب العالمین مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں وہی عمل کرتا رہوں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب آزمائش آپ کے ارد گرد ہے تو ان آزمائش سے بچنا، ان امتحانات سے بچنا، یہی تو ایک ایمان والے کا یہاں پہ میدان ہے۔ تو میدان جب سجا ہوا ہے، آزمائشیں کھلی ہیں، تو پھر اس لحاظ سے ان کا مقابلہ کر کے وہاں پہ پھر ون ان دا میچ ہونا پڑے گا، وہاں پہ جیتنا پڑے گا، نہیں تو پھر اس کے مقابلے میں آپ کا کوئی حل نہیں مطلوب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ فرمایا اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت کا ثواب ہے، اور آخرت کی چھوٹی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، چھوٹی سی نعمت دنیا کی جتنی سینکڑوں تعداد میں بڑی نعمت ہو اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ جانتے تو پھر یہ ایمان لے آتے نبی علیہ السلام پر بھی اور کتاب اللہ پر بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوتے سامنے، نبی علیہ السلام کچھ درس و تدریس کر رہے ہوتے، کچھ پڑھا رہے ہوتے، کچھ سبق سکھا رہے ہوتے، تو وہاں پہ یہودی بھی ہوا کرتے تھے، کچھ دور بیٹھتے تھے منافقت بیچ میں پھیلا کے، اور مومن بھی بیٹھا ہوا کرتے تھے۔ تو مومن کو تو یہ حکم تھا کہ وہ رائنا کہتے تھے، اور رائنا کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے یا رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے، زبان پر نور سے ایک مرتبہ اور عرض کر دیں، ایک اور مرتبہ بتا دیں۔ تو اب یہ تو اس طرح بتایا کرتے تھے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کی زبان کے اندر رائنا کا مطلب کچھ سخت قسم کی گالی تھی،
اور وہاں پہ غلط ترجمہ بنتا تھا یہودیت کے اندر، تو سعد ابن معاذ جو تھے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جان بوجھ کے، صحابہ کرام تو کہتے تھے رائنا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، رائنا انداز بناتے۔ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر گستاخی کیا کرتے تھے، اپنا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں پر کہ تم نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے یہ والا معاملہ کرتے ہو، تم گستاخیاں کرتے ہو، بیعت بھی کرتے ہو۔ اور یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ، یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جب آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے یا آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ دوبارہ عرض کر دیں، تو وہاں پہ یہ لوگ آپ کو جان بوجھ کے تنزیہ طور پہ یہ کہتے ہیں، اور یہ سخت قسم کی کوئی گالی قسم بنتی ہے ان کی زبان کے اندر۔ تو یا رسول اللہ اس کا کوئی حل؟ ابھی اتنی بات کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اس شعر کا عقیدہ بھی ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ اے محبوب ہماری طرف نظر کرم کریں۔ فرمایا اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اللہ نے یہ لفظ ہی مٹا دیا، جس کے ساتھ محبوب کی اتنی سی بھی گستاخی، اتنی سی بے ادبی ہونے کا خدشہ ہوتا، اللہ نے وہ لفظ قرآن سے باہر نکال دیا اور فرمایا رائنا نہ کہو، بلکہ جب بھی کہو یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم کریں، انظرنا یہ الفاظ استعمال کرو، اور پہلے ہی سے بغور سنو، یعنی پہلی مرتبہ کوشش کرو بغور سن لو، یہ کہ دوبارہ سننے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اونچی آواز ہوگی تو اس پہ بھی عذاب ہے، اس پہ بھی پکڑ ہے، اور فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ساتھ ہی کافروں کا تذکرہ کر دیا تاکہ کافروں سے کام نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی آ جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور یہ خاص فرما لیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی ہیں ان کی ایک جماعت تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ کہیں یہاں سے نہ بگڑ جائے۔ یہود و نصارہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی عزتیں، اپنی عورتیں، اپنی ہر چیز مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف وہ اپنی راہ ہدایت سے ہٹ جائیں، ہر چیز وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ویزے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جس قدر بس مال و دولت آپ جس طرح ان سے چاہتے ہیں وہ آپ کو دیں گے، آپ مذہب اپنا تبدیل کر لیں۔ لیکن یہی تو آزمائش ہے جس کے بارے میں کہا انما نحن فتنہ، کہ بتا بھی دیا کہ یہ آزمائش ہے، اس سے بچنا ہے، اگر آزمائش میں جاؤ گے تو پھر آخرت میں عذاب بھی ہوگا، پھر تیار رہو اس کے لیے، پھر ہمیشہ کے جہنم کے لیے تیار رہو تم نے، کیونکہ کفر کر دیا، مرتد ہو گئے اسلام کے اندر آ کے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس مشرک آتے ہیں اور یہودی آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کوئی بلائی نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایمان کی طرف، جو ایمان والے ہیں ان کی طرف ہمیشہ بلائی بھیجے گا، اور ان پر اللہ کا فضل ہے، تو یہ ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ وہ رائنا والا الفاظ ہٹا کے انظرنا لے کے آئے تو ایک ناسخ بن گئی، ایک منسوخ بن گئی۔ ناسخ جس نے نسخ کرنے والی ہے، جس نے پچھلی کو منسوخ کر دیا، تو یہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان کے اوپر ناسخ آ چکی ہے، تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے تحت بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کوئی آیت مبارکہ جو پہلے تھی اس کی جگہ کوئی اور حکم نازل فرمائے تو اس کے اندر اور نفع ہے، اور اس کے اندر زیادہ بخشش اور زیادہ ذریعہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر زیادہ یہ نہ پڑھو کہ پتہ نہیں کیوں آ گیا، بلکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔
تو اللہ نے یہاں پہ آ کے جو فرمایا نا ہر شے پر قادر ہے، یہاں پہ بھی ایک اعتراض توڑ دیا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے یہ آیت تھی تو یہ آیت تھی، بلکہ اللہ جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح کی شریعت چاہے اس طرح کی قائم فرما سکتا ہے. وہ ہر طرح کی شے پر قادر ہے، اس کا مقابلہ کسی چیز پر بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار. تو زمین و آسمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا. واضح پیغام ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے اہل سنت کی اس کے پیچھے پوری پکڑ اور مضبوطی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ساتھ بتانا لازمی ہے، وہ یہ ہے ہاں جس کو اللہ اپنی مرضی سے اختیار دی تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا منصب ہے. ویسے حقیقی بادشاہی جو ذاتی طور پہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی کا عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پہ نبی علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز ان کو پتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے. ہاں عطائی طور پہ ہے، اللہ نے عطا کیا تو پھر ہر چیز کا علم ہے. یہ جو عقیدہ رکھے گا یہ A1 عقیدہ ہے اور اسی کے اوپر بندے کو قائم رہنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو قرآن بالتدریج آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے، اس کو ذرا اکٹھا نازل فرمائیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام مکمل کتاب لے کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تورات اکٹھی لے کے آئے تھے نا جب کوہ طور پہ گئے. تو اسی طرح انہوں نے اپنا مقدمہ، جس نے ماننا نہیں ہے جتنی مرضی ان کے لیے دلیلیں قائم کر لو، اس نے وہاں پہ اپنا روڑی ڈنڈا ڈال کے رکھنا ہے. اس نے کیا کیا؟ وہاں پہ پھر مقدمہ دائر کر دیا، یا رسول اللہ اکٹھی کتاب آئے، کتاب اللہ اکٹھی آئے. تو یہ ایک اعتراض کیا اور ساتھ میں کہنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے؟ تو جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی تم یہ سوال کر کے نا اپنے آپ کو ایمان کے راستے سے ہٹا رہے ہو، کفر کی طرف جا رہے ہو. تو لہٰذا اس طرح کے سوال بے فضول اور نکارا سوال نہ کرو. اگر اکٹھا نازل بھی کر دیں مثال کے طور پہ تو تب بھی تم لوگوں نے کون سا مان لینا ہے؟ تب پھر تم اعتراض کرو کہ یار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اکٹھا آ گیا تھا تو آپ پر تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے تھا. تو اعتراض کا کیا ہے؟ جس کا دل کرے جس وقت مرضی منہ اٹھا کے کر دیں. تو لہٰذا اس وجہ سے ان اعتراضات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ایک جھٹکے دے انداز کے ساتھ جواب دیا کہ جب تم لوگ ایمان سے بھٹکنا چاہتے ہو تو پھر بدلہ لے لو، ایمان کے بدلے تم کفر اختیار کر لو اور بھٹک جاؤ، تمہارا اگر اتنا ہی دل کرتا ہے. اور اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ. یعنی نبی علیہ السلام جب نہیں بتا رہے اور نئی واضح طور پہ اکٹھا پیغام آ رہا تو پھر تم لوگ بیچ میں کیوں پاڑے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جس کام سے کہوں کہ کر لو تو جتنی تم میں طاقت ہے اس طاقت کے ساتھ کرو، بالکل اینڈ تک طاقت اپنی لے جاؤ اور وہاں تک کرو. اور جس کام کے بارے میں کہوں رک جاؤ تو وہاں پہ رک جاؤ. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. اور یہ پچھلی آیات کے اندر بھی اس آیت کا موضوع بالکل فٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو بالخصوص اس آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اسی حدیث کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا. پہلے تو یہ فرمایا جو میں کہوں وہ کر لو، جسے میں روکوں رک جاؤ. پھر فرمایا کہ جو سوالات زیادہ کرے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف رکھے تو اللہ نے اسی وجہ سے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. تو لہٰذا یہ والے کام نہ کرو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے بعد ہماری آج کی آخری آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے
بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ کیا کیا یہودیوں نے؟ انہوں نے جنگ احد کے بعد یہودی کی ایک جماعت گئی، حضرت حذیفہ ابن یمان جو بڑے برگزیدہ صحابہ کرام ہیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسے صحابہ کرام کو پکڑا اور معاذ اللہ کیا کیا، ان کو دین سے پھرانے کی کوشش کی، دین سے مرتد کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اس دین کے اندر بڑی سختی ہے، بڑی مشکلات ہیں، ان کو چھوڑیں اور ہماری طرف آ جائیں۔ تو جب یہ والا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹو، ہم اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، جانیں قربان کر دیں گے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ واقعہ ہوا جب وہ یہودین کے پاس آئے تو جا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ مقدمہ رکھا، یا رسول اللہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ پہلے تم کفر میں تھے، پھر ایمان کی طرف آئے تو ان کا دل ہے، ان کی دلی حسد ہے کہ یار یہ کہیں ہدایت کی طرف نہ ہو۔ وہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کسی کے پاس بندہ اچھی دیکھ لے تو اس کے بعد کھینچنے کی تمنا ہو اور خود وہ حاصل ہونے کی، تو اسی طرح حسد کیا کہ وہ اس سے کھینچ جائے، اس کے اندر کہیں رہ نہ جائے ایمان کی قوت، کیونکہ وہ حقیقی طور پہ کامیابی دکھ رہی تھی، پتا بھی سب کچھ تھا، اس کے بعد وہ کھینچنے کی کوشش کی ان سے ایمان کی دولت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑے لوگ ہیں جو تم سے کھینچنا چاہتے ہیں تو ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو، تو لہٰذا تو تم چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے حکم بھی نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سیدھی ہدایت عطا فرمائے۔